اللہ تبارک و تعالی مجھ ناچیز کو اس کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سامعین دی وقار کو اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب، میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک آپ ان کے اندر رہیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں ان لوگوں کو عذاب نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک یہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے عذاب سے بچانے کے لیے گویا دو صورتیں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب تک آپ کے مابین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تب تک آپ کے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکے گا۔ اب دونوں جہانوں کے سردار تو اس وقت ہمارے مابین نہیں، وہ تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں پروردگار ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ جس چیز کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب تم استغفار کثرت سے کرو میں پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب صرف گناہوں کو نہیں معاف کروں گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جس وقت آپ چاہیں گے، جس وقت آپ کو ضرورت ہوگی میں پروردگار اپنی طرف سے آپ کے اوپر موسلادھار بارشیں برساؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ، ارے میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَمْوَالٍ، مال و دولت کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی لگاؤں گا اور اس میں نہریں بھی جاری کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات کے لیے استغفار کافی ہے، وہاں پر استغفار کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ بے شمار انعامات سے نوازنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے۔ بھائی استغفار کے ذریعے صرف میں عذاب نہیں ہٹاؤں گا بلکہ میں تمہاری تمام تر پریشانیوں کو حل کروں گا۔ اب اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی انسان پریشان ہے، وہ مال کی وجہ سے ہے یا بیٹوں کی وجہ سے ہے یا پھر جائیداد کی وجہ سے ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے آپ کی اوپر آنے والے عذابوں کو بھی ٹالتا ہے اور آپ کی زندگی کے تمام تر پریشانیوں کا حل نکالتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
دوسرا لفظ بولا جاتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا، اور توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان آئندہ کے لیے یہ عزم اور یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے ارادے سے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ان دونوں استغفار ہے یا توبہ ہے، دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ توبہ کرنے والے اللہ پاک کے محبوب ہوتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بندہ توبہ اور استغفار کے راستے کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر اپنی طرف سے رحمت کاملہ نازل فرماتے ہیں اور پھر دنیا کو بدلا دیتے ہیں۔ بشر حافی رحمہ اللہ، ان کی عجیب زندگی تھی۔ زندگی ان کی شراب خانے میں گزرتی تھی، 24 گھنٹے شراب پیتے تھے اور وہیں میخانے میں پڑے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ گھر سے میخانے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے ملا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ۔ اس کاغذ کو اٹھایا اور اسے صاف کر کے اور پھر انہیں بوسا دیا اور پھر خوشبو لگا کر کے اونچی جگہ کے اوپر اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دیا۔ بس یہ عمل تھا، اور میخانے کی طرف چلتی ہے اور شراب پی کر کے وہاں پر خوش پڑے تھے۔ اس عمل کے بعد ایک اللہ والے وہاں قریب میں رہتے تھے، انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جاؤ بشر سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے بشر کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب تو اللہ والے اپنے گھر سے باہر نکلے، اب یہ بشر کون ہے؟ تو کسی نے کہا ارے بشر سے آپ کو کیا ہے، وہ تو ایک شرابی زانی انسان ہے، وہ تو کہیں میخانے کے اندر پڑا ہوگا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہ صاحب ان کو تلاش کرتے رہے، بالآخر ان کو میخانے کے اندر ان سے ملاقات ہوئی۔ دروازے پر دستک دی، صاحب میخانہ باہر آئے اور ان سے کہا کہ بشر سے ملنا ہے۔ بھئی بشر سے آپ کو کیا کام ہے؟ وہ تو شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے۔ اب مجھے ان سے کام ہے، آپ ان کو اطلاع کر دیں، بھئی ملنے مہمان آئے ہیں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس صاحب نے اطلاع کر اور وہ باہر آئے، اور جس حال میں آئے اس وقت جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، ننگے سر اور بغیر جوتے کے باہر آ گئے۔ تو اس اللہ والے نے کہا بھئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو بشر شراب کے نشے میں مست تھا، لیکن جب اللہ کا نام سن کر کے اور سلام کا پیغام سن لیا تو اب اس کا نشہ شراب سے کہیں زیادہ تھا، اور جو اٹھے ارے میرے اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے، ابھی آپ کے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ننگے قوم باہر آئے اور اسی وقت زندگی چینج ہو گئی، پوری زندگی جوتے نہیں پہنے، اس لیے ان کا نام بشر حافی مشہور ہو گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والا، پوری زندگی جوتے نہیں پہنے۔ ارے بھائی جوتے
اور اس کے بعد ان کی زندگی چینج ہو گئی، ان کی زندگی میں تبدیلی برپا ہو گئی، پوری زندگی ننگے پیر گھومتے پھرتے رہے، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، اور جب تک موت نہیں آئی تھی اس وقت تک گھر سے لے کر مسجد تک کی اس راستے میں کبھی کسی جانور نے گوبر نہیں کیا، کبھی کسی جانور نے پیشاب پاخانہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے کے اندر کسی جانور کا گوبر پڑا ہوا ہے۔ ایھا الناس اعلان کر دیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا بھائی معلوم کرو، لگتا یہ ہے کہ بشر حافظ پردہ فرما گئے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا اس راستے کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے بشر حافظ گزرا کرتے تھے، اس راستے پر کبھی جانور نے پیشاب نہیں کیا ہے، آج اس راستے میں گوبر پڑا ہوا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ بشر حافظ دنیا سے انتقال کر گئے۔ اور جب معلوم کیا تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کی زندگی کو دوسرے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کفر، ترمذی شریف کے اندر واقعہ لکھا ہے، نبی علیہ السلام نے کفر کا واقعہ سنا، 60 دینار دے کر کے روزانہ ایک لڑکی گھر میں لاتا اور ان کے ساتھ ان کی زندگی ایسے ہی گزرتی تھی، پوری زندگی زنا اور شراب میں گزری۔ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور رات عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور کفر جس وقت ان کے پاس گیا تو وہ خاتون زاروں کا دار ہو رہی ہے۔ اب بھائی رونے کی وجہ پوچھی، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کم مسئلہ یہ ہے میں ایک باپردہ باعزت خاتون ہوں، لیکن بھوک اور فقر نے مجھے اس جگہ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب عملدار عامل غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر غریب کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کفر کی